السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کی زندگی کا پہلا دور جو ہجرت سے پہلے کا ہے وہ مکمل کر لیا۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ آتے ہیں، اور واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ان دعاؤں پر بات کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیگم اور بچے کو اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو 3 دعائیں کی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر کی طرف لوگوں کا رجحان کر دے، لوگوں کو مائل کر دے کہ لوگ اس طرف آئیں، یہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی میرے بچوں کی صحبت بن جائے، کوئی کمیونٹی سوسائٹی بن جائے۔ اور تیسری ورزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں میں سے تو نے رزق عطا کرنا ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیری عبادت دل جمی کے ساتھ کر سکیں، یہ اکتائیں نہ تیری عبادت سے، دل جمی کے ساتھ تیری عبادت میں لگے رہیں، تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ، آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی اہم سبق۔ یہ وہی ابراہیم ہیں جو چند سال پہلے آگ کے کنارے پر کھڑے تھے اور فرشتے آ کر کہہ رہے تھے ابراہیم آپ کہیں، آپ اجازت دیں، پہاڑوں کو ساتھ ملا دیں، بارش برسا دیں، ہوا سے آگ کو اڑا دیں، اللہ کی اجازت سے ہم آئے ہیں، آپ کا صرف اشارہ چاہیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین کو بھی مخاطب کر کے یہ نہیں کہا اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے اس امتحان سے نکال لے، اللہ مجھے خود تو یہاں سے نکال لے، بچا لے۔ اللہ سے بھی یہ درخواست نہیں کی، یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ صرف اتنا کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ چاہے مجھے آگ میں جلا دے، اللہ چاہے مجھے بچا لے، میں نے اللہ سے دعا نہیں مانگنی کہ اللہ مجھے تو اس سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگی ایسی کہ اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے۔ لیکن جب یہاں پر
میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کا ان کی طرف رجحان کر، اس شہر میں امن پیدا کر، اور اللہ ان کو رزق عطا کر۔ میں چھوڑ کر آیا ہوں، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ بھی توکل ہے، لیکن اللہ تو نے ان کو رزق دینا ہے، اللہ تو نے ان کو سوسائٹی دینی ہے، اللہ تو نے ان کو امن امان دینا ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں دل جمی کے ساتھ لگے رہیں۔ یہاں پر رک کر بات جو سمجھ آتی ہے، علماء نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ادھر ابراہیم نے اللہ سے دعا نہیں مانگی ہے، ادھر ابراہیم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور 3 دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا توکل میں کمی آ گئی تھی؟ کیا اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا تھا؟ کیا قوا کمزور پڑ گئے تھے؟ تب جوان تھے، جوانی کے جذبات تھے، ایک انسان کے اوپر لمحات گزرتے ہیں، انسان کہتا ہے کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ آج بوڑھے ہو گئے ہیں، 90 سال کے قریب عمر ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قوا کمزور ہو گئے تھے، بڑھاپے میں ذرا انسان ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے ایک سبق دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب بات ابراہیم کی تھی تو اللہ پر پورا توکل کر کے اللہ سے نہیں مانگا کچھ بھی۔ یہاں بات ابراہیم کی نہیں تھی، یہاں بات ہاجرہ اور اسماعیل کی تھی، یہاں بات اولاد کی تھی، اس لیے اولاد کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا۔ خود توکل کے اعلیٰ درجے پر رہے، بھروسے کے اعلیٰ درجے پر فائز رہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی اعلیٰ مثال قائم کی، لیکن جب اولاد کی باری آئی، بیگم کی بیوی کی باری آئی، تو ابراہیم علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ نبی نبی ہوتا ہے، نبی اور رسول اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کا تو شام اور صبح اللہ کے پاس گزرتا ہے، ان کو تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، ان کے ساتھ تو اللہ کے معاملات کچھ اور ہیں۔ یہ تو عام سی عورت ہے، یہ نہ کوئی نبیہ ہے، نہ کوئی اللہ کی زیادہ برگزیدہ عورت ہے، یہ عام عورت ہے، میری بیوی ہے، کمزور ہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کے کیا کمالات ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کوئی معلوم نہیں۔ جب اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو کہا تیرا بیٹا اسحاق نبی ہوگا، لیکن جب اسماعیل کی بشارت دی ہے تو صرف اتنا کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ تیرا بیٹا حلیم ہوگا، نبی کی بشارت نہیں دی ہے۔ گویا یہ عام بچہ ہے، اس بچے کو آپ ابراہیم کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ استاد استاد ہے، بھوکا بھی رہ سکتا ہے، پیاسا بھی رہ سکتا ہے، بھوک اور پیاس کے باوجود کلاس میں پڑھا سکتا ہے۔ شاگرد تو استاد نہیں ہے نا، شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت پہ کھانا مل جائے، اس کو وقت پر پانی مل جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی باری آئی تو اعلیٰ مثال قائم کی، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو کہا نہیں اللہ ان کی ضروریات پوری کر دینا، ان کو رزق وافر دے دینا، ان کی مثال ہماری مثال جیسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا، روزہ لگاتار نہیں رکھنا بلکہ سحری افطاری کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو لگاتار رکھتے ہیں، بغیر افطاری اور سحری کے کئی دن روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا تمہاری مثال میری جیسی ہے، کیا تم میرے جیسے ہو؟ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، ہم تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اللہ اپنی دربار سے اپنی بارگاہ سے کھلاتا پلاتا ہے، تم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا، ہماری بات اور ہے، تمہاری بات اور ہے۔ استاد اور شاگرد کا کوئی تقابل نہیں ہے، پیر اور مرید کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ جس طرح عام مثال گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، آپ بھوکے رہ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بچوں کو کھلا کر سوتے ہیں، ماں بھوکی رہ جاتی ہے، بچے کو کھلا پلا کر سوتی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مجھے سبق دیا، حضرات ہر کسی کو ایک ہی ڈگر سے نہ دیکھو، ہر کسی کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھو، سب کو امام احمد بن حنبل نہ بنا دو، سب کو امام حسین نہ بنا دو، سب کو جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ بنا دیا کرو، ہر بندے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا کرو۔ جو عالم ہے اس نے پچھلے 10-20 سال سے علم سیکھا،
پڑھایا ہے، اس کا ایک الگ سٹیٹس ہے، ایک الگ معیار ہے۔ ایک دکاندار نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس کا ایک الگ معیار ہے، اس کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس کی نماز کا اور اس کی نماز کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ جی میں تو بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، تمہاری نماز خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بھائی تم عالم ہو، تم نے علم حاصل کیا، 20 سال 30 سال تم نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، تمہارا کام اور ہے، تمہارا معیار اور ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اور ہے۔ وہ بندہ دکان سے اٹھ کر آ گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اٹھ کر آ گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے دکان چھوڑ کر آ گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے معیار پہ رہنے دو، اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند آ جائے گا۔ اس اصول کو سمجھنا ہے، ہر کسی کو ایک ہی ڈگر پر نہیں چلانا، ہر کسی کو ایک ہی پیمانے میں نہیں تولنا کہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن جاؤ، سارے کے سارے تمہارے لیے آئیڈیل فلاں شخصیت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کی پاورز، لوگوں کی قوتیں مختلف رکھی ہیں۔ کوئی کسی چیز میں بڑا اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، سب کو ایک معیار پہ نہیں تولنا۔ اگر آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ سب کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا، انہوں نے اپنی اولاد کو اٹھایا، بیٹے کو اٹھایا، رات کے پہر تہجد کی نماز پڑھوائی۔ جب نماز پڑھ لی تو بیٹا تھکا ہارا، نماز تو اس نے پڑھ لی، بہرحال اس نے ایک کمنٹ پاس کیا، اپنے ابا سے کہنے لگا، ابا جی کیا آپ نے مجھے اٹھا دیا ہے، لوگ سو رہے ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، یہ کس عذاب میں آپ نے مجھے پھنسا دیا؟ تو شیخ سعدی فرمانے لگے، بیٹا اگر تو نے اٹھ کر لوگوں کے عیب ہی نکالنے تھے تو اس سے اچھا تھا تو سویا ہی رہتا ہے۔ تجھے اس لیے تو نہیں اٹھایا تھا کہ تجھے یہ دیکھے کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، تجھے تو اس لیے اٹھایا تھا کہ تو نماز پڑھ۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، لوگوں کو جج کرنا یا لوگوں کے لیے معیار اور ترازو لگانا، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کی منزل پر رکھنا چاہیے، اس کے اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے، وہ کتنا بڑا عالم ہے یا کتنا اس کے پاس علم ہے، اس اعتبار سے اس کو آپ جج کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آ گئے، کچھ وقت گزرا، مورخین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہوتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے ایک اور منظر کھینچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، جب ان کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل ہو گیا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 13 سال ہو گئی، حضرت اسماعیل 13 سال کے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ خواب دکھایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک اور بات سمجھیے، اللہ رب العالمین نے کن الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر صرف یہ بیان کرنا ہوتا نا کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اسماعیل بڑے ہو گئے، تو اس کے لیے یہ لفظ کافی تھا، لما کبورا، جب اسماعیل بڑے ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے، جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ نے خواب دکھایا، لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ مل کر کوشش کرنے کے قابل ہو گیا، جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر، اسماعیل ابراہیم کے ساتھ مل کر تگو دو جدوجہد کرنے کے قابل ہو گیا، تب اللہ نے خواب دکھایا۔ اب اس میں کیا راز ہے؟ تو مفسرین بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اشارہ اس طرف تھا کہ اسماعیل اس عمر کو پہنچ گیا تھا کہ وہ ابراہیم کا تعاون کرتا رزق کے طلب کے معاملے میں، رزق طلب کرنے کے معاملے میں، مَعَهُ السَّعْيَ فِي طَلْبِ الرِّزْقِ، کہ جب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے،
ان کے کام کے اندر، کاروبار کے اندر، معاش کے اندر حصے دار بن جاتے، ساتھی بن جاتے، تب جا کر اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اب اس میں دو باتیں ذرا سمجھیے گا۔ ایک وہ بیٹا ہوتا ہے جو بڑا تو ہوتا ہے پر کاروبار میں شریک نہیں ہوتا، یا اس کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اور میرے کاروبار میں آپ کا اور میرا معاون نہیں ہوتا۔ ایک وہ بیٹا ہے جو آپ کے اور میرے کاروبار میں آپ کا معاون ہے۔ یہ دو بچے برابر نہیں ہوتے۔ کیوں اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ فلما بالغ معه السعي۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ کاروباری حضرات ہیں، جو بیٹا دکان پر آنے لگ جائے اس کی محبت، اس کا مقام دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور جو دکان پر نہیں آتے ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اسماعیل اس قابل ہو گیا تھا کہ ابراہیم کا معاون بن جاتا، اور ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال ہے۔ 100 سال ہے۔ بوڑھا شخص، کیا اس کو اپنے معاون کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرا ساتھ دے، میرا ساتھی بن جائے؟ اب میں بیٹھ کر کھاؤں وہ کمائے؟ ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، ضرورت تھی ان کو بھی۔ اور کوئی اولاد نہیں تھی، ایک اکیلا بیٹا تھا تنے تنہا، اور وہ اس قابل بھی ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کا سہارا بنتا۔ جب وہ اس قابل ہو گئے تو مورخین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل کی محبت پیدا ہو گئی کہ بیٹا ماشاءاللہ قابل ہو گیا ہے، اب یہ میرے ساتھ تعاون بھی کرے گا، میرا معاون بھی بنے گا۔ بیٹا اس قابل ہو گیا تو دل میں محبت پیدا ہوئی۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ فطرتی بات ہے، یہ نبی کے دل میں بھی محبت ہے۔ جب محبت پیدا ہوئی نا تو ایک اور محبوب تھا ابراہیم علیہ السلام کو جس کو یہ محبت اچھی نہ لگی، اور وہ محبوب تھا اللہ، کہ جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پچھلے 100 سال سے محبت کے دعوے کر رہے تھے، اور ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، اور یہ ثابت کر رہے تھے اللہ میرا محبوب صرف تو ہے، ابراہیم کی محبتوں کا مرکز اور محور صرف تو ہے۔ ابراہیم اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ وہ تو ہے، تیری محبت کے پیچھے ابراہیم ہاجرہ کو بھی چھوڑ دے گا، اسماعیل کو بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن اب جب ابراہیم تھوڑے بڑے ہوئے، تعاون کے قابل ہوئے، تو دل میں نہ ذرا محبت آ گئی، اللہ رب العالمین کو غیرت آ گئی۔ اللہ نے پھر 3 راتیں لگاتار خواب دکھایا ابراہیم۔ پہلے دن خواب آیا، سوچا پتہ نہیں کیسے ہے خواب، اللہ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اگلی رات سوئے پھر خواب آیا، پھر پریشان کہاں سے آیا۔ تیسری رات پھر خواب آیا، پھر یقین ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں۔ اللہ رب العالمین اصل میں ابراہیم کا یہ امتحان لے رہے تھے کہ ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ امتحان آپ کا اور میرا روزانہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سطح پر جا کر امتحان ہو رہا ہے، آپ کا اور میرا ذرا چھوٹی سطح پر جا کر امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان ہو رہا ہے۔ اولاد امتحان کے علاوہ ہے ہی کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہیں دیا ہوا مال بھی تمہارا فتنہ ہے، یہ دی ہوئی اولاد بھی آپ کے لیے میرے لیے فتنہ ہے۔ یہ روزانہ آپ کو اور مجھے ایک امتحان میں ڈالتی ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہے یا اولاد کے ساتھ زیادہ ہے۔ کیا آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کو رشوت کا مال کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کو جھوٹ بول کر کھلاتے ہیں کہ یہ اولاد ہے اس کے بھی تو حقوق ہیں، اس کو بھی تو کھلانا پلانا ہے؟ حضرات یہ ہر روز ہر لمحے آپ کا اور میرا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں کا حق تو نہیں مار رہے کہیں اولاد کے پیچھے؟ جتنے آپ دیکھ لیں، آپ نظر دوڑا لیں، جتنی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی ان میں سے 50% خرابیاں اولاد کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان اولاد کے پیچھے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد کے پیچھے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد کے پیچھے راستوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اولاد آزمائش ہے۔ ادھر ابراہیم کی بھی آزمائش ہے کہ ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے یا اسماعیل سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم آ اس کو ذبح کر، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے، اذ قال له ربه اسلم،
قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے جب بھی ابراہیم کا امتحان لیا نا، ابراہیم فوراً حاضر ہو گئے. اسلمت، اللہ میں حاضر ہوں، آپ میرا امتحان لیجیے. ابراہیم علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے، فلسطین سے نکلے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور مینا کی طرف نکل پڑے، اور وہاں جا کر اپنے بیٹے سے پھر ایک بات کی، ایک مکالمہ کیا. جو ڈسکشن کی وہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسے بات کرتا ہے اور کیسے بات کرنی چاہیے. یہ والد کے لیے، ایک باپ کے لیے نصیحت ہے، طریقہ ہے اولاد سے بات کرنے کا. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایک مزاج ہے سوال کرنے کا. میں نے آپ کو پہلے اس پر بات کی تھی. ابراہیم کا ایک مزاج ہے علیہ السلام، سوال کرنا، سوال اٹھانا، اگلے بندے کے منہ سے نکلوانا. تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم ان بتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، ان کے اندر سے نکلوانا. وہی مزاج ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی استعمال کیا. اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا اور کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم، اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت سر تسلیم خم رکھتی ہے. وہی ذات ادھر اسماعیل کو کہہ رہی تیری کیا رائے ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام حکم پورا نہیں کر رہے تھے یا نہیں کرنا تھا؟ اللہ کا حکم آ گیا. انتظار کس چیز کا تھا، دیری کس چیز کی تھی؟ پہلے تو کبھی ابراہیم نے انتظار نہیں کیا، ویٹ نہیں کیا، فوراً کام کیا ہے. آج بیٹے سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو، تمہارا اس مسئلے کے بارے میں موقف کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اگر اسماعیل نہ کر دے گا تو میں چھوڑ دوں گا اس کو. نہیں، آج ابراہیم علیہ السلام کسی کا امتحان لے رہے تھے. کس کا امتحان لے رہے تھے؟ یہ امتحان اسماعیل کا تھا یا کسی اور کا تھا؟ آج امتحان بی بی ہاجرہ کا تھا. پچھلے 13 سال سے اسماعیل میرے ساتھ نہیں رہ رہا، اسماعیل میری بیوی ہاجرہ کے پاس رہ رہا ہے. مجھے اللہ نے حکم دیا میں تو ذبح کر دوں گا. آج دیکھوں تو صحیح ہاجرہ نے اسماعیل کی تربیت کیا کی ہے، ہاجرہ نے اسماعیل کو اللہ کا تعارف کیسا کروایا ہے، ہاجرہ نے اسماعیل کے دل میں اللہ کا رعب اور دبدبہ اور محبت اور عشق کتنا پیدا کیا ہے. آج امتحان ہاجرہ کا تھا. آپ کو پتہ لگتا ہے بچہ حفظ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا سناؤ. کس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے؟ بچے کا نہیں ہو رہا تھا، اس ادارے کا، اس استاد کا ہو رہا ہوتا ہے جس استاد سے اس نے پڑھا ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ استاد وہاں بیٹھا ہو تو اس کے رنگ دیکھا کریں کہ اس کے رنگ کیسے بدل رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے سے سوال پوچھ لیا اس نے. اس امتحان ماں کا ہو رہا ہے. آج بی بی ہاجرہ کا امتحان ہے. ایک امتحان بی بی ہاجرہ کا اس دن ہوا تھا جب چھوڑ کر آئے تھے. آج دوسرا امتحان ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہے، ہاجرہ کا کیا کردار ہے. میں نے تو اس کے پاس چھوڑ دیا تھا، دیکھوں تو صحیح اس کو اللہ کی پہچان کتنی ہے. حضرت بی بی ہاجرہ کا امتحان لیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں. یہ نہیں کہا، ادھر حکم ہے ذبح کا، جواب بنتا تھا ذبح کر دیں. ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کر دیں. حضرت اسماعیل نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کے اندر اور گہرائی کو پیدا کیا، اللہ کی اور قربت کو پیدا کیا. افعل ما تؤمر، ابا جان جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریے، جو بھی اللہ حکم دیتا ہے. آپ نے ذبح کی بات کی ہے، ذبح سے اگلے بھی کوئی مراحل ہیں وہ بھی کر دیجئے گا. کاٹنا ہو، قیمہ کرنا ہو وہ بھی کر دیجئے گا. جو کچھ میرا رب حکم دے آپ کر گزریے گا. اور ابا جان یا اباتی، اس سارے مسئلے کے بعد بھی آپ میرے پیارے ابا جان ہی ہیں. میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں ہے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے مجھے ذبح کرنے کی، اللہ نے حکم کیوں دیا مجھے ذبح کرنے کا. ابا جان یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ،
یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو مناسب لگتا ہے، جو میرے رب کا حکم ہے، آپ کر گزریے۔ اسماعیل نے آپ کو اور مجھے ایک بات سکھائی ہے، گو کہ ابراہیم زیادتی نہیں کر رہے تھے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ کو مجھے سمجھایا کہ اگر باپ کسی وقت زیادتی بھی کر بیٹھے، انسان ہے نا، جذبات میں آ جائے، کسی بیٹے کو زیادہ نواز بیٹھے، اس کی خدمت کے صلے میں یا اس کے قربت کے صلے میں زیادہ نواز بیٹھے یا اس کی باتوں میں آ جائے، انسان ہے نا آخر، اگر باپ کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے جو تمہاری نظر میں، میری نظر میں زیادتی ہو، تو کیا باپ باپ نہیں ہے؟ کیا باپ باپ کے مقام سے گر گیا ہے؟ نہیں، یا ابتی، پیارے ابا جان۔ اور آج ہمارا رویہ کیا؟ ہم پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، میرے باپ نے میرے سے زیادتی کی ہے، میرے باپ نے میرا خیال نہیں کیا ہے، پورے شہر میں باپ کو ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اسی باپ نے بچپن سے اتنا بڑا کیا، اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا کہ 2 مرلے میرے بھائی کے نام کر دیے ہیں، میرا باپ ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، قیامت والے دن میرے پیونی صاحب دینا پھینک۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، میرا وہ باپ ہی ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے جو بھی ہے، میرے لیے وہ باپ ہی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے وہ باپ ہی ہے۔ اور میں نہ اپنے کافر باپ کے سامنے اف کہہ سکتا ہوں، نہ اپنے ظالم باپ کے سامنے اف کہہ سکتا ہوں، نہ میں اپنے کافر باپ کی عزت کو اچھال سکتا ہوں، نہ میں اپنے ظالم باپ کی عزت کو اچھال سکتا ہوں، میرے لیے وہ باپ ہے۔ اللہ کے رسول کی زوجہ مسلمان ہے، ماں کافرہ ہے، آ گئی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، آپ کی زوجہ نے ان کو دروازے پر کھڑا کر لیا، رک جائیے، یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے، پاک باد بستر ہے، آپ کافرہ ہیں، میں پہلے اللہ کے رسول سے اجازت لوں گی کہ آپ کو اندر آنے دیا جائے یا آپ کا اکرام کیا جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے یا نہ کیا جائے، میں حضور سے پہلے پوچھ لوں، استفسار کر لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کے رسول آئے، پوچھا، اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے، پتہ ہے آپ کو مسلمان نہیں ہے، بیٹھنا چاہتی ہے، اندر آنا چاہتی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا حجرہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے، اس کو اندر بلا، اس کی عزت کر، اس کا اکرام کر، اس کو ادب احترام دے، تیری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، کسی وقت انسان ہے، ہو جاتا ہے، آپ سے نہیں ہوتی، مجھ سے نہیں ہوتی۔ اسماعیل نے آپ کو مجھے سبق دیا ہے، یہ ہوتا ہے حلیم بیٹا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تو نے مجھ سے بیٹا مانگا، میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جو تیرے ایسے تیری باتوں پر بھی صبر کا اظہار کرے گا، جو باتیں عام باتیں نہیں ہوتی ہیں، جن پر بڑے بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ پھر بھی اپنے حواس نہیں کھوئے گا، بڑا بردبار صبر کرنے والا تیرا بیٹا ہوگا۔ بغلام حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل یہ سارا ماجرا سن کر بڑے پیار سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ نے کرنا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ کر گزری، افعل ما تؤمر۔ ایک بات یہ کہ ابراہیم ہاجرہ کا امتحان لے رہے تھے، دوسری بات کو بھی سمجھیے، بحیثیت باپ، بحیثیت استاد، بحیثیت مربی، آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ ہر کام میں حکم نہیں تھوپنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مجھے سکھایا ہے کہ میں بڑا ہوں، تمہارے فیصلے میں کروں گا، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سا شعبہ تم نے اختیار کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، کہاں تمہارا رشتہ ہونا ہے کہاں نہیں ہونا ہے، تیری زندگی کے فیصلے میں کروں گا، میں بڑا ہوں، مجھے پتا ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ تو بھائی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس بچے کو نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو بھیڑ چال چلانا چاہتے ہیں، جہاں جو لگا دے اس طرف لگ جاؤ، نہ سوچو نہ سمجھو نہ دماغ لڑاؤ، آپ اس کو ایکسپیرینس کیوں نہیں دے رہے، اس کو بھیڑ چال کیوں چلا رہے ہو؟ ابراہیم 100 سال کی عمر میں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے،
اللہ کا حکم بھی آ چکا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو پریکٹس دے رہے ہیں، بیٹا کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اللہ کا اتنا بڑا حکم سامنے آ جائے، سامنے تیرا باپ کھڑا ہو، اس کے ہاتھ میں چھری ہو، بتا اس کنڈیشن کو تو کیسے ہینڈل کرے گا؟ اس معاملے کو تو کیسے ہینڈل کرے گا؟ ان حالات میں تو کیا فیصلہ کرے گا؟ بتا تو صحیح، مجھے بھی پتا لگے میرا بیٹا کتنا میچور ہو چکا ہے، میرے بیٹے کے اندر قوت فیصلہ کتنا ہے، قوت ارادہ کتنا ہے، مجھے پتا تو لگے. کہیں ایسا تو نہیں اس کو جو جدھر لگائے گا لگ جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ دو چیزوں میں انتخاب ہی نہیں کر سکتا. آپ کو اور مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، معاملہ دین کا ہو یا معاملہ دنیا کا ہو. یہ تو دین کا معاملہ تھا نا، یہ زیادہ اہم تھا کہ جس کے اندر نفی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اسماعیل نفی نہیں کر سکتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی پوچھا. اور دنیا کا معاملہ تو انسان نہ بھی کر سکتا ہے، مشورہ بھی دے سکتا ہے. فنظر ماذا ترى، بیٹا تم کیا سوچتے ہو، تمہاری کیا رائے؟ اپنی اولاد کے سامنے کنڈیشن کو رکھا کریں، حالات کو اس کے سامنے رکھا کریں، کچھ حالات کے اندر ان کو بھی جینے دیں. میں اور آپ اولاد کو اتنا حصار میں لے لیتے ہیں، اتنی حفاظت اور اتنی سیکیورٹی اور اتنی سیفٹی میں لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو حالات کی ہوائیں نہ لگیں، اس کو حالات کی جو ہے نا گرمیاں اس کو نہ لگیں، یہ بڑا محفوظ سا ممی ڈیڈی سا بچہ بن جائے. اور بھائی وہ ممی ڈیڈی رہتا ہے، پھر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کو بلیک میل تک کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے میں نے کرنا کیا ہے. کوئی کام میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرنا، کوئی مسئلہ بن جائے مجھ سے پوچھنا ہے، میرے پاس آنا ہے، خود سے نہیں سوچنا. یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، میرے پاس آنا، ہم بڑے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. اور بھائی تم بڑے ہو، تم نے چھوٹے کو چھوٹا ہی رکھنا ہے، تمہارا چھوٹا ساری زندگی چھوٹا ہی رہے، اس کو سارے لوگ چھوٹا چھوٹا ہی کہتے رہے، اس کو بھی تو بڑا کرو، اس کے اندر بھی تو صلاحیت پیدا کرو کہ وہ بڑا ہو. بیٹا کوئی مسئلہ ہو حل کرنا، نہ حل ہو پھر میرے پاس آنا. کوئی 10 حل نکالنا، اس کے 10 طریقوں سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، پھر بھی نہ ہو پھر کسی سے مشورہ کر لینا، پھر بھی نہ ہو پھر آ جانا، پھر ہمارا ایکسپیرینس تمہارے کام آ جائے گا. پہلے خود تو کرو، خود تو اس چیز کے بارے میں سوچو. یہ بحیثیت استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے، بحیثیت باپ اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ان کو تیار کیا جائے، ان کو ایکسپیرینس دلایا جائے. بیٹا یہ مسئلہ آ گیا، اس کو تم نے حل کرنا ہے، اس کو اب آپ نے خود سے حل کرنا ہے، دیکھو کیسے حل کرنا ہے. ہر چیز آپ نہ کیا کریں، اپنی اولاد کو بھی فیصلے کرنے دیا کریں، اور ان فیصلوں کو بعد میں آپ جج کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو اپنے ایکسپیرینس دیں، اور اس کو سوچنے کا موقع تو دیں، اس کو بات کرنے کا موقع تو دیں، اس کو فیصلہ کرنے کا موقع، اس کے اندر قوت ارادہ پیدا کریں تاکہ وہ اپنے فیصلے خود سے بھی کر سکے. وہ محتاج نہ رہے آپ کا اور میرا، اس کو محتاجگی سے نکالیں. یہ نہ کہا کریں بیٹا ہر بات مجھ سے پوچھ کے آپ نے کرنی ہے، ہر کام آپ نے مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. فنظر ماذا ترى، اسماعیل تیری کیا رائے ہے، تو کیا سوچتا ہے، ان حالات میں تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ افعل ما تؤمر، ابا جان کر دیجئے جو آپ نے کرنا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے، اسماعیل بھی تیار ہو گئے، گردن منہ نیچے کر دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری چلانے لگے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی ہے، پھر چلائی پھر نہیں چلی، ساتھ میں پتھر پڑا ہے تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں پھر نہیں چلتی، لکڑی پر چلاتے ہیں چل جاتی ہے، اسماعیل کی گردن پر چلاتے ہیں چلتی نہیں ہے. چلانے والا ابراہیم ہے، نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، جو چلوا رہا ہے وہ بھی وقت کا بننے والا نبی ہے، اور قرآن کی روح سے وہ بھی رسول ہے. دونوں چاہتے ہیں چھری چلے، چھری نہیں چل رہی، کیونکہ یہ دونوں کے چاہنے سے چھری نہیں چلنی، چھری چلنی ہے اس عرش والے کے چاہنے سے. اللہ نے آپ کو اور مجھے عقیدہ سکھایا کہ ابراہیم جیسا
نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو, چھری اس کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو, ارادہ بھی ہو اس کا, اختیار بھی ہو اس کے پاس, چھری چلانا چاہے, میں رب چاہوں چھری چل سکتی, اور یہ عقیدہ ہے. اسی کو اللہ کہتے ہیں اور اسی کو رسول کہتے ہیں. رسول بندہ ہوتا ہے, اللہ کا غلام ہوتا ہے, مختار کل نہیں ہوتا. مختار کل نبی نہیں ہوتا, مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ چاہے نبی کے ہاتھ میں چھری ہے نہ چلنے دے. یہ ہوتا ہے اللہ, اسے اللہ کہتے ہیں اور ان کو بندہ کہتے ہیں. یہ بندے ہیں, اللہ کے بڑے مقرب ہیں, لیکن اللہ نے اختیار نہیں دیا ان کو. آپ اور میں اپنے ملازم کو اختیار نہیں دیتے دکان کا, آپ اور میں اپنے ملازم کو چندے کی چابی نہیں دیتے, گلے کی چابی نہیں دیتے. نہیں نہیں, یہ ملازم ہے, میں مالک ہوں, میری دکان ہے, میرا گلہ ہے. اللہ رب العالمین مالک الارض والسماوات, ساری زمینوں آسمان کا مالک, ان آسمانوں کا مالک, اس کائنات کا مالک, وہ کس طرح کسی کو اختیار دے دے اپنا؟ یہ تو اپنا شریک بنانا ہے, اپنے ساتھ شریک کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا, ابراہیم کو بھی نہیں دیا, اپنے نبیوں رسولوں کو بھی نہیں دیا. تو عام کسی ولی کو یا کسی صحابی کو یہ اختیارات نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جو مرضی چاہے وہ کر لے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی تعلیم اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھایا. اے عبداللہ, ساری کی ساری دنیا مل جائے, تجھے نقصان پہنچانا چاہے, تیرا اللہ نہ پہنچانا چاہے نقصان پہنچا سکتی نہیں. ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نہیں پہنچانا چاہتا, فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے. ابراہیم ٹرائی کر رہے ہیں, ادھر سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, آواز آتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا, تیری آزمائش پوری ہو گئی, آنکھ کھول. ابراہیم نے آنکھ کھولی, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دمبا, ایک بھیڑ جو جنت سے آئی وہ ذبح ہوئی ہے. کہا تو امتحان میں پاس ہے, تیرے بیٹے کی جگہ ہم نے اس بھیڑ کو ذبح کروایا ہے اور یہ دنیا والوں کو سبق دیا ہے. امتحان دیتے ہوئے اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا کہ کہیں اللہ ہمیں ضائع کر دے گا. نہ, تیرا کام امتحان دینا ہے, استقامت اختیار کرنا ہے. دیکھ پھر اللہ چھری کے نیچے سے اسماعیل کو کیسے نکالتا ہے, دیکھ پھر اللہ تمہاری اولادوں کو کیسے نوازتا ہے, دیکھو پھر اللہ کس طرح تمہیں مشکل حالات سے نکال کر آسانیوں میں لے کر جاتا ہے. ہر امتحان کا نتیجہ ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ اور میں سمجھ رہے ہیں. اگر یہ کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا, اچھا یہ کریں گے تو اولاد کھائے گی کہاں سے, اولاد کا جڑے گا کیسے, اولاد کے لیے بنائیں گے کیسے. حضرات, آپ کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں, چھری چلاتے رہیں, اپنے نفس پر, اپنے اوپر قربانیاں دیتے رہیں, استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. راہیں کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. اللہ جنت سے بھیڑ کو بھی بھیج دیتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا چھری چلانا, آپ کا میرا کام ہے چھری چلانا, استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا, اس مسئلے سے نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اس لیے تھوڑا سا انتظار کیا کریں, کھڑے رہا کریں, ڈٹے رہا کریں, اللہ رب العالمین ان سارے حالات سے آپ کو نکال دیں. سلام علی ابراہیم, اللہ نے پھر ایک سلامتی پیش کی, سلام پیش کیا. ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو, ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ امتحان واقعی بہت بڑا تھا. ایک امتحان وہ ہوتا ہے جس کو آپ اور میں بڑا کہتے ہیں. بچہ واپس آ کر امتحان دکھاتا ہے, سوال نامہ, یہ سوال ہوئے ہیں آج مجھ سے, آپ کہتے ہیں واقعی بڑا اوکھا سوال, بڑا مشکل پیپر تھا. ایک وہ امتحان ہے جس کو اللہ امتحان بڑا کہے. ان ھذا لہو البلاء المبین, واضح امتحان, بہت بڑا امتحان, اور ایسا امتحان جو نہ ابراہیم سے پہلے کبھی کسی کا لیا گیا, نہ ابراہیم کے بعد کسی کا لیا گیا, ایسا امتحان. لیکن ابراہیم نے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اس امتحان کو پاس کر کے دکھایا. اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ اگلی دو باتیں جو اللہ نے انعام کے طور پر دی ہیں. ادھر بیٹا ذبح کروایا جا رہا ہے, 100 سال کی عمر میں, بڑھاپے میں, سہارا ہے, نیک بیٹا ہے, فرما بردار بیٹا ہے,
اور اس قابل بھی ہو گیا ہے کہ اب کمانے لگ جائے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے یہ ثابت کر دیا کہ تیرے دل میں محبت اسماعیل کی نہیں ہے, میری محبت ہے. تم میری محبت میں آ کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. چل میں تیرے اس امتحان کے بدلے میں تجھے اسماعیل کی طرح کا ایک اور بیٹا دیتا ہوں. پہلے ایک تھا, تو ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اسماعیل بھی تیرے پاس ہے اور میں ایک اور بیٹا دے رہا ہوں, اسحاق. اور اگلی بات, وہ اسحاق بھی نبی ہوگا. امتحان کے بعد اللہ نوازتا بھی ہے, اللہ انعامات بھی دیتے ہیں, اللہ نعمتیں بھی دیتے ہیں. ابراہیم یہ ایک تھا نا, تو تیار ہو گیا, اب میں تجھے ایک اور دیتا ہوں. اللہ اس کے علاوہ اور کیا دیا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ. اے ابراہیم ایک اور انعام لیتے چلے جاؤ. جتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا انعام. کہا ابراہیم آج کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ تیری انہی دو اولادوں میں سے آئیں گے. اسحاق میں سے سارے نبی آئیں گے اور اسماعیل کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے گا, لیکن ہوگا نبیوں کا سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نبی کے بھی ماننے والے ہوں گے وہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا, وہ تیری ہی نسل میں سے ہوگا. ابراہیم تو نے بہت بڑا امتحان پاس کیا ہے, تو نے اپنی حیثیت کے مطابق امتحان پاس کیا. میں نے اپنے مقام اور مرتبے اور ربوبیت اور بڑائی کے مطابق تجھے انعامات دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا اور اس امتحان کے پاس ہونے میں پھر انعامات بھی دیے. اسحاق علیہ السلام دیے اور پھر سارے نبیوں کا سلسلہ جو ہے برکت پیدا کر دی. میں نے تیرے اسماعیل میں اور تیرے اسحاق میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو دنیا کی آزمائشیں ہوتی ہیں, اولاد کی آزمائش ہے, مال کی آزمائش ہے, اللہ ہمیں اس میں صحیح طریقے سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور اللہ ہم اتنی بڑی آزمائشیں تو نہیں اٹھا سکتے, ہم کمزور ہیں. اللہ ہم پر چھوٹی آزمائشیں ڈالنا, آزمائش سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ ہمیں چھوٹے فتنوں میں مبتلا کرنا اور پھر ہمیں اس میں سے صحیح سلامت نکلنے کی توفیق عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.